اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا افضل الاولین و اشرف الآخرین الرسول المصدق محمود الاحمد خاتم الاحمد ابی الزہراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الحميد وهو أصدق القائلين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقیقی وارث کے ظہور و سلامتی کے لیے صلوات سارے پڑھیں۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و سوگواران اسیران کربلا، درسگاہ رئیس کربلا جاری و ساری ہے۔ 1442 ہجری کا سورج زمانے کے نشیب و فراز اپنے دامن میں سمیٹ کے غروب ہو چکا ہے، اور 1443 ہجری کا چاند حسینیت کی فتح اور یزید کی شکست کا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ تو جو ہی محرم کا چاند آسمان پہ آتا ہے، قبلہ اپنا ہو یا بیگانہ، تعلق دار ہو یا غیر تعلق دار، جو ہی لفظ محرم ذہن میں آتا ہے تو ایک شخصیت کا نام ابھر کے ذہن میں آتا ہے، اس شخصیت کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اس شخصیت کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ بڑے واقعات محرم میں ہوں بھی یا محرم سے منسوب بھی کر دیے جائیں، لیکن کسی واقعے کو وہ اہمیت حاصل نہیں جو واقعہ کربلا نے اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ قبلہ ایک عرصے سے اس عشرے کی ڈیوٹی میرے ذمہ ہے، اور الحمدللہ مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ پچھلے سال میرا موضوع یہ تھا کہ آل محمد کو ایسے مانو جیسے ماننے کا حق ہے۔ یہ موضوع میرا پچھلے سال تھا۔ اس عشرہ محرم الحرام کے لیے میں نے جو اپنا موضوع رکھا ہے وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ عمل جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، یعنی جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے بغیر تمہید جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھو بندے پوچھتے ہیں کیا نیکی ہے کیا برائی ہے، یاد رکھ جو نبی دے وہ لینے کا نام نیکی ہے، جس سے نبی روکے اس پہ عمل کرنے کا نام برائی ہے۔ یہ جو ہاتھ بلند ہوئے میرے بزرگوں دوستو، یعنی دین کی ضرورت کا نام ہے مصطفیٰ۔ آج کی تمہیدی میری مجلس ہے، یہی پہ میں اپنے عشرے سے مربوط ہو کے انشاءاللہ اپنی منزل پہ سفر کروں گا۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ مجلسیں کسی کے خلاف پراپوگنڈا نہیں، یہ مجلسیں کسی کے خلاف کوئی ریفرینڈم نہیں، یہ مجلسیں اصل میں ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں حسین ابن علی کا۔ بات میری الحمدللہ آپ کے ذہنوں تک اتر رہی ہے۔ یاد رکھے گا، ہمیشہ جو محسن شناس اور غیرت مند ہوتا ہے نا، وہ اپنے محسن کی یاد بھی مناتا ہے، محسن کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارا یہ مجلسوں کا اثر، یہ مجلس کسی مسلک کا اظہار نہیں، مجلس ہماری اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ نہیں لفظوں کے خریدار بندے ہو، مجلس ہماری
آج چونکہ تمہیدی مجلس ہے تو ہماری مجلس ہماری اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، کیونکہ قیمتی چیز کسی کو مل جائے وہ اسے چھپا کے رکھتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا سرکار؟ یعنی قیمتی چیز کسی کو ملے وہ بھائی صاحب اپنی چھپا کے رکھتا ہے۔ تو کتنے فراغ دل ہیں شیعان علی، حسین جیسا ہیرا اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھتے، ہم پنڈال سجا کے کہتے ہیں دروازے پہ آ حسینیت لے جا۔ آ تو صحیح، اور یاد رکھے گا یہ مجلس حسین علیہ السلام ہماری اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے، یہ دین کی ترویج کا ذریعہ ہے۔ بڑا سوچ سمجھ کے میں نے جملہ کہا، آپ میں جملہ ضائع ہونے کا مجھے خطرہ بھی نہیں، کیونکہ دین کی تبلیغ کے لیے مختلف مقامات بنے ہیں۔ مسلمان مسجد جاتا ہے، توجہ ہے سرکار، مسلمان مسجد جاتا ہے، عیسائی چرچ جاتا ہے، سرکار ہندو مندر جاتا ہے، سکھ گردوارے جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی جس کا جو مسلک ہے وہ اس طرف رغبت کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسجد کے معاملے میں قرآن کہتا ہے مشرک بندہ مسجد نہ جائے، مشرک بندہ مسجد داخل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ نہ کبھی خوشامد کی ہے نہ مالک کروائے، میرے سامنے کعبے کے حاجی بیٹھے ہو، سعودیہ رہنے والے بندے بیٹھے ہو، جو ہی آپ مکہ کی سرزمین پہ داخل ہوں بورڈ لگا ہوا ہے غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے، مکے میں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ چلو الحمدللہ فی البدی ابھی ذہن میں میرے جملہ آ گیا ہے، قبلہ ہمارے بندوں کا حج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان بندہ ہمیں کافر کہتا رہے، ہمارا حج کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سعودیہ والے ہمیں مسلمان مان گئے ہیں۔ مالک عزتوں میں اضافہ کرے گا، اتنا خوبصورت آپ نے پہلا لفظ ہی لیا، یعنی سعودیہ والے ہمیں مسلمان تسلیم کرتے ہیں۔ قبلہ اب میرا سوال ہے پوری ملت مسلمہ سے کہ قبلہ مسجد میں کافر آ نہیں سکتا، بات پہنچ رہی ہے؟ مسجد میں کافر آ نہیں سکتا، کعبے کافر جا نہیں سکتا، اب جگہ بتا جہاں دین کافروں کو آنے سے نہ روکے۔ بڑی سوچ سمجھ کے میں نے جملہ کہہ رہا ہوں، دین جنہیں آنے سے نہ روکے، کافر آنے سے گھبرائے نہ، اس جگہ کا نام ہے مجلس حسین۔ اللہ اکبر یار، میں آپ کے ہاتھوں کو سلام کر رہا ہوں جب اس جگہ کا نام ہے مجلس حسین۔ یہ جو میرے باہر عزیزان کھڑے ہیں یہ ہمارے جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں، عقیدوں کی نہیں۔ نہیں جو بندے چپ کر گئے مجھے انصاف سے بتاؤ، کسی نے پوچھا ہے عقیدہ؟ عقیدہ کسی نے نہیں پوچھا، کیونکہ حسین مسلک کا نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے۔ آج تمہیدی میری مجلس ہے، ایک بات میں عرض کر کے اپنے موضوع سے مربوط ہونا چاہ رہا ہوں۔ یاد رکھے گا دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، دنیا میں 7 بر اعظم ہیں۔ اس اللہ کی اس کائنات میں 260 ممالک آباد ہیں۔ مشکل بات نہیں، یہ گوگل پہ آپ سرچ کر لو، 7 بر اعظم ہیں، 260 ممالک ہیں، جن میں سے 58 یعنی 58 اسلامی ہیں، اور پوری دنیا پہ 209 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ آپ کی چپ کو میرا سلام ہے، 209 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور ممبر پہ قبلہ کیمرہ میری بات قید کر رہے، ہم مکر سکتے ہی نہیں، قرآن کی عزت کی قسم ہے 209 زبانیں وہ ہیں، ہر زبان میں تذکرہ ملتا ہے حسین ابن علی کا۔ یعنی حسین کسی ایک فرقے کا نہیں، یہ تو ہماری اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہم حسین علیہ السلام کی یاد بھی مناتے ہیں
حسین کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ایک اور واضح کر دوں، یہ بھی عجیب غلط فہمی ہے کہ یہ شیعوں کی مجلس ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں، کروانے والا شیعہ ہوتا ہے، پڑھنے والا شیعہ ہو سکتا ہے، لیکن نہ کبھی مجلس شیعوں کی ہوئی ہے، یعنی اب شیعوں سے میں خاص توجہ چاہوں گا، نہ کبھی شیعوں کی مجلس ہوئی ہے، نہ کبھی شیعہ کی مجلس ہوگی۔ یہ مجلس ہے رسول کے بیٹے کی، یہ شیعوں کی مجلس نہیں، یہ مجلس ہے رسول کے بیٹے کی۔ اور یاد رکھ، یہ مجلس بنیادی طور پہ خیمہ گاہ حسینی ہے۔ اللہ اکبر، یہ مجلس خیمہ گاہ حسینی ہے۔ یہ جو کروا رہے ہیں، کوئی فخر نہ کرے، میں آج ہر ممبر سے کہہ رہا ہوں، کوئی فخر نہ کرے کہ ہم کروا رہے ہیں، قطعاً نہیں۔ حسین کا شکریہ ادا کر کہ اس نے اپنا ذکر تجھے کروانے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو میرے ساتھ مربوط ہیں، ہم اپنے آپ پہ فخر نہ کریں، اور یاد رکھ، ہماری وجہ سے ذکر نہیں، میں نے زبانیں چیک کر لی ہیں، ہماری وجہ سے ذکر نہیں، ذکر کی وجہ سے ہم ہیں۔ ہم نہیں تھے، یہ ذکر تھا، ہم نہیں رہیں گے، یہ ذکر رہے گا۔ یہ اصل حسین اتنا کریم ہے۔ اب اس جملے کا میرے اندر اپنا لطف ہے، حسین اتنا قریب ہے، حسین ہر جگہ پہ اپنا دربار سجا دیتا ہے۔ حسین اپنا دربار سجاتا ہے، کہتا ہے آ، گناہگار ہے تو حر کر کے بھیجوں گا۔ اتنا کریم ہے۔ لیکن میں پڑھنے والوں سے بھی، بانیان سے بھی، آپ مومنین جو پرانے عزادار ہو، میں ابتدائی مجلس میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا را کوئی ایسا رویہ نہ اپنانا، کوئی ایسی ربائی نہ بیان کی جائے، کوئی ایسی تلخ بات نہ کی جائے کہ جس سے ہم کسی گناہگار کو حر بننے سے روک لیں۔ اگر کسی گناہگار کو آپ نے حر بننے سے روکنا نہیں، متوجہ ہیں سرکار؟ یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہم یاد بنا رہے ہیں۔ حالانکہ جو کربلا میں ہوا، یزید نے کچھ شیعوں کے خلاف ایکشن جاری کیا تھا۔ میرا سوال ہے آپ سے، کیا یزید نے کسی شیعہ کے خلاف بات کی ہے؟ توجہ ہے سب کا؟ بات اس نے کیا کی تھی؟ قبلہ اس بدبخت نے یہ کہا تھا، کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں۔ توجہ ہے سب کا؟ اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، وحی کا بھی انکار کیا۔ حسین نے قرآن بھی بچایا۔ بندے چپ رہے، اب تکلیف ہوگی۔ قبلہ میرے مولا نے قرآن بھی بچایا، میرے مولا نے وحی بھی بچائی ہے۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، وہ حافظ قرآن بھی لعنتی ہے جو حسین کا شکریہ ادا نہیں کر رہا۔ تجھے قرآن بچا کے دیا ہے تو حسین ابن علی نے، تجھے وحی بچا کے دی ہے تو حسین ابن علی نے۔ یزید نے کہا تھا کوئی قرآن نہیں، کوئی وحی نہیں، بلکہ سادہ لفظوں میں کہہ جاؤں کہ ماں بہن کی تمیز کوئی نہیں۔ یعنی سادہ لفظوں میں یہ ہے کہ ماں بہن بیٹی کی تمیز کوئی نہیں۔ اس نے کہا رشتوں کی تمیز نہیں۔ اس نے کیا کہا تھا کہ رشتوں کی تمیز کوئی نہیں۔ اس نے بات شام کی، میری ایک ایک چہرے پہ نظر ہے، اس نے بات شام کی، رسول کے بیٹے نے مدینے سنی۔ جو لطیف جملوں پہ بولتے ہو، ویر جی اس نے شام بات کی، میرے رسول کے بیٹے نے مدینے سنی۔ وہ بات کہہ کے اپنے تخت سے اٹھ نہیں سکا، وہ بات کر کے اپنے تخت سے
اٹھ نہیں سکا. رسول کا بیٹا جتنے رشتے کہا تھا نا یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، وہ سارے رشتے لے کے حسین نکل پڑا. میں ابھی فضائل میں جملہ کہہ رہا ہوں. وہ سارے رشتے لے کے حسین نکل پڑا. قبلہ کربلا میں آ کے حسین نے وہ مار کا سر انجام دیا. آج بندے پوچھتے ہیں جیتا کون ہارا کون، جس کی سانسیں چل رہی ہے، جیتا کون ہارا کون. یاد رکھ جیتتا وہ ہے جو اپنے مقصد میں جیت جائے، جیتتا وہ ہے جو اپنے مقصد میں جیت جائے. یزید نے کہا تھا کوئی قرآن نہیں، حسین نے کہا قرآن ہے. آج 1443 ہجری میں اگر قرآن ہے تو حسین جیت گیا. جنہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. آج حسین جیت گیا کیونکہ جیتتا وہ ہے جو اپنے مقصد میں جیت جائے. متوجہ ہو گئے سکتا یہ میرے حسین نے. اور بندے یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے کہ آج ہر کسی رشتوں کی تمیز بتائی ہے حسین ابن علی ہے. تو ہمیشہ بندے محسن کی یاد بھی مناتے ہیں، محسن کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. حسین نے انسانیت کا درس دی ہے، حسین مولا نے غیرت بچائی ہے. آج جو بندہ اپنے گھر جاتا ہے اسی ایک آنکھ سے بہن کو بھی دیکھتا ہے. میں ضائع نہیں کرنا چاہ رہا جملہ. اسی آنکھ سے بہن بھی دیکھتا ہے، اسی آنکھ سے بیٹی کو بھی دیکھتا ہے، اسی آنکھ سے بیوی کو بھی دیکھتا ہے. اس تمیز، اس آنکھ کو تمیز دینے والے کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. میرے حسین نے یہ تمیز دی ہے. تو میرا دل چاہ رہا ہے آج کی اس ابتدائی مجلس میں، کل سے انشاءاللہ اپنے موضوع سے میں مربوط ہوں کہ جو رسول دے وہ لے لو، بھولے تو نہیں. جس چیز سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. کہ بلا قربانی والے مہینے دو ہیں، قربانی والے مہینے دو ہیں. ایک کو ذی الحج کہا جاتا ہے، ایک کو محرم کہا جاتا ہے. تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ بلا ایک ہے خلیل کے بیٹے کی یاد، ایک ہے حبیب کے بیٹے کی یاد. جو خلیل کے بیٹے کی یاد ہے اسے حج کہا جاتا ہے، جو حبیب کے بیٹے کی یاد ہے اسے عزاداری کہا جاتا ہے. اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے یار. اتنا خوبصورت آپ نے لفظ لیے. تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں عزاداری پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب حج سے نہ دوں، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے تو عزاداری پہ جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے ان کا جواب حج سے نہ دوں. اللہ کہتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا. تحقیق جو روح زمین پر پہلا گھر بنا وہ وادی بکہ میں تھا، وہ وادی بکہ میں تھا. کیوں بنایا؟ ہدی للعالمین، تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں. حاجی بیٹھے ہو کہ بلا اگر حج کر کے بھی بندہ ہدایت نہیں لیتا تو اس نے چکر لگایا ہے، طواف نہیں کیا. اس نے چکر لگائے ہیں، طواف نہیں کیا. اللہ کہتے ہیں میں نے کعبہ بنایا ہے ہدایت کے لیے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ میں نے کعبہ بنایا ہے ہدایت کے لیے. تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اسی حج سے ساری عزاداری پہ اعتراضات کا جواب نہ دوں. حج بھی یہ بھی ظلم ہے. حج پڑھنے کا نام نہیں، حج کرنے کا نام ہے. دو بندے بولے ہیں کیونکہ ہمارا تو رواج ہے جدو بندہ کسے کام دا نہیں رہندا ادوں بابے رانو حج دکھال دو. متوجہ ہیں نہیں؟ یہی روش ہے نا. میں بات غلط تو نہیں کر رہا، ٹھیک کر رہا ہوں کہ یہی روش بن گئی ہے
کہ ہن بابے ہری کسے کام جوگے نہیں تے انہاں نوں حج تے کھل دو۔ اکثریت کا ذہن تو یہ ہوتا ہے جے آگے تے بسم اللہ تے کم از کم حج تے ہی رہن گے۔ اور بندے اگر وہاں جا کے کوئی فوت ہو جائے تو بندے پر کہتا ہے بڑے متبرک ہوا ہے، کتنی نیک جگہ پہ تسی نہ انہاں نوں ویلے نال حج تے گھلیا جائے۔ اکثریت یہ ہوتا ہے کہ بزرگی کے عالم میں حج ہوتا ہے، تو حج پڑھنے کا نام نہیں، حج کرنے کا نام ہے۔ توجہ ہے سب کا؟ حج پڑھنے کا نام نہیں، حج کرنے کا نام ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اے لو سعودی والے بندے اکثریت میرے سامنے آ گئے کہ حج ہدایت کے لیے ہے، تو اگر آپ کا پروگرام ہے تو میں حج سے ہدایت عزاداری تک نہ لاؤں۔ پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جو ہی محرم کا چاند چڑھتا ہے آپ لوگ کالے کپڑے پہن لیتے، کپڑوں سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ کپڑوں سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ میرا سوال ہے ان بندوں سے کہ اب اللہ سے بھی کہنا لباس میں کیا پڑا ہے؟ میں نے سوچ سوچ کے داد دو، میں نے چہرے دیکھ لیے۔ اللہ سے بھی کہنا کہ لباس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بہترین لباس پہنے، حج کرنے دے۔ اللہ کہتا ہے بوسکی ہے تو اتار دے، جسے اللہ نے زبان دی ہے ابتدا ہے۔ ساڑھا ایک ذاکر سی بابا ریاض موج، وہ آندہ سی دو قسم دے بندے نہیں بولتے، جنہیں ککھ نہ کھادا ہوئے تو جنہیں چوکھا کھادا ہوئے۔ ان تو اڑے نال کی معاملہ ہے تسی جانتے ہو، جس نے زیادہ کھایا ہو وہ نہیں بولتا، جنہیں چوکھا کھادا ہے وہ بھی نہیں بولتا، تو جنہیں چوکھا کھا لیا ہوئے نا وہ لنگر انہوں بولن نہیں دیتا۔ لیکن آپ زحمت کریں، اب اللہ سے کہے مالک لباس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بوسکی کی قمیض ہے، کرنے دے حج، پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، کرنے دے حج۔ اللہ آواز خالی کہے گی بوسکی ہے تو اتار کے آ۔ وہ جو آخری ہاتھ ہے میں اسے سلام کر رہا ہوں، جو پینٹ کوٹ ہے تو اتار کے آ، دو چادریں لاؤ، ایک نیچے، اور میرے وہ ساتھ دینا جو الحمدللہ جنہوں روز کر رہے ہو، دو چادریں ہیں، ایک نیچے ایک اوپر۔ عجیب لطف نہیں کہ بلا اگر حج پہ جانا ہے تو ان سلا لباس پہن، دو چادریں وہ سلی نہیں ہوتی، انہیں بھی گل میں ہی دس سنی، دو چادریں ہیں نا، ایک نیچے ایک اوپر، اور ان سلا لباس ہے کہ بلا اللہ اپنے گھر میں ان سلا لباس پہناتا ہے، حسین اپنی عزاداری میں سلا لباس پہناتا ہے۔ الحمدللہ ہر بندہ متوجہ ہو گئے، حسین اپنی عزاداری میں سلا لباس پہناتا ہے۔ اب کتنا بڑا لطف لوگے، یاد رکھ ان سلا لباس پہننا مردہ ہونے کی علامت ہے، سلا لباس پہننا زندگی کی علامت ہے۔ اللہ اپنے گھر میں بلا کے کہتا ہے اپنا آپ مار کے آ۔ اللہ ان ہاتھوں پہ رحم کرے، اللہ کہتا ہے اپنا آپ مار کے آ۔ اور یاد رکھ حسین اپنی عزاداری میں سلا لباس پہنا کے کائنات پہ واضح کرتا ہے اگر دنیا نے مار دیا ہے میری عزاداری میں آ کے زندگی لے جا۔ ویسے ایک اخلاقاً میں نے دسو نعرے دے کو پابندی لگی ہے تو پھر متوجہ ہے نہیں؟ دین سلام دے بیڑے جب طوفان کی بھال اگ گئی ہے یا رودہ دین محمد دا وجہ پر سائن کو گئی ہے جی میں نے آپ سے پاس سے پھر دے کے دین بتایا ایک آل میں ہاتھ کو صحیح ہے آجی کلمہ پاک محمد دا ساری عمر پڑھ دی صحیح ہے نعرہ حیدری۔ متوجہ ہو گئے نہیں؟ پہلا لباس میں نے کلیئر کیا۔ پھر دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جی آپ عزاداری جو ہے نا وہ پڑھ کے بخشو، یہ
मातम करने से, रोने से हुसैन को क्या मिलता है? पढ़ के बख्शो। ये मैंने अकेले ने सुना है या आपने भी सुना? पढ़ के बख्शो, पढ़ के बख्शो। तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर पढ़ के बख्शना है ना, तो फिर हाज पे भी जाके कहे मालिक थका हूं, मैंने सही नहीं करनी, मैंने सफा मरवा पे दौड़ना नहीं, मैं 2 रकत पढ़ के हाजरा को बख्श देता हूं। मैं 2 रकत, और कोई बंदा ना बोले कम से कम हाजी तो बोलो, मैं 2 रकत पढ़ के हाजरा को बख्श देता हूं। जा इमाम काबा से पूछ ले, हज हो जाएगा? हज नहीं होगा। मालिक मेरे दौड़ने से हाजरा को क्या मिलता है? सफा मरवा पे दौड़ने से हाजरा को क्या मिलता है? आवाज आएगी, याद रख, इससे याद ताजा होती है, बंदों को पता चलता है एक इस्माइल था, एक हाजरा थी, एक इस्माइल था, एक हाजरा थी। हम भी मजलिसें न करवा के, अगर ये अजीब मामला है कि ये मजलिसें करवाने से आपको क्या मिलता है? मोहसिन नकवी ने अजीब जुमले में किबला इनका मुंह बंद किया है। मोहसिन कहते हैं, सोचिए कुछ देर ये मजलिसें ना हो, सोचिए कुछ देर ये मजलिसें ना हो, सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। कुरान की इज्जत की कसम है। कल परसों भी भाई बात कर रहे थे कि आप शिया मुहर्रम मनाते हो तो पता चलता है। कुरान की इज्जत की कसम है, बंदों को पता ही नहीं। बड़ी बाबांगे तोहल में मिंबर से कह रहा हूं, मतवजे है नहीं। बाकी जी आप मजलिसें करवाएं, किसी को एतराज नहीं, मैं जल्दी जल्दी एतराजात का जवाब दे रहा हूं। मजलिसें करवाएं, एतराज नहीं। ये जो आप लानत करते हैं, औखे मजमून पे आ गए, ये जो आप लानत करते हैं ये अच्छा नहीं। आप मजलिसें करवाएं, फजाइल पढ़ें, लेकिन लानत वाला मामला ठीक नहीं। तो अब अल्लाह से भी कहे, मालिक हज अपना करवा, ये इबलीस को कंकरियां क्यों मरवाता है? हाथ नीचे रहा, अब तकलीफ होगी। ये इबलीस को कंकरियां क्यों मरवाता है? अजीब लुत्फ, अल्लाह भी क्या अजीब लुत्फ लेते हैं। एक पत्थर है जिसे चूमना सवाब है, मैं बात हजरे अस्वद की कर रहा हूं। एक पत्थर है जिसे चूमना सवाब है, 3 पत्थर हैं जिन्हें मारना सवाब है, उसे चूमो ना तो हज नहीं होता। मेरा इम्तिहान ना लो, मैं बात कर रहा हूं कि भला अगर उस पत्थर को ना चूमो तो हज नहीं होता, इन 3 को ना मारो तो हज नहीं होता। आवाज आएगी, मैंने ये भी पत्थर हैं, वो भी पत्थर, मैंने एक को चुमाया है, 3 को मरवाया है, ताकि कायनात को पता चले कि अगर असल न मिले शबी की ताजीम भी जायज है, असल न मिले शबी पे लानत करना भी जायज है। ये 3 पत्थर है, जाओ मौलवी से पूछो इनमें इबलीस है। वो जो 3 पिलर बने हुए हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा, 3 पिलर हैं, तो वो तीनों की निस्बत इबलीस से। एक पत्थर है उसकी निस्बत रहमान से है, 3 है जिनकी निस्बत शैतान से है। कहते हैं 3 हसलतों में इबलीस आया है, आखिरी मेरा लफ्ज है, 3 खसलतों में इबलीस आया। कौन कौन सी 3 खसलतें? कहता है पहली मर्तबा जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेके ना, जनाबे इस्माइल को लेके हजरत इब्राहिम चले, ये बदबख्त इबलीस दरवाजे पे आ गया, दस्तक दी। जनाबे हाजरा ने पूछा कौन? कहा जी मैं आपका खैर खां हूं। कहा कैसे आए हो? कहा आपको पता है इब्राहिम इस्माइल लेके कहां गए?
آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل لے کے کہاں گئے؟ کہا دوست سے ملنے. بدبخت دیکھ کے کہتے ہیں دوست سے ملنے کے لیے چھری ساتھ نہیں ہوتی، دوست سے ملنے کے لیے رسی ساتھ نہیں ہوتی. کہا پھر؟ کہا بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہے، بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہے. تو بی بی فرماتی ہے پھر؟ کہتے ہیں جلدی سے چادر لے، باہر نکل، بیٹا بچا، باہر نکل، بیٹا بچا. بی بی فرماتی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ابلیس ہے. جب کہا نا تو ابلیس ہے، کہتے ہیں بی بی میں اندر گیا نہیں، میں اندر گیا نہیں، آپ باہر آئی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا میں ابلیس ہوں؟ مسکرا کے فرماتی ہے جو نبی کی بیوی کو حجت کے مقابلے میں گھر سے باہر لائے وہی تو ابلیس ہوتا ہے، وہی تو. وہی تو ابلیس ہوتا ہے. پہلا پلر بنا. نظر آیا سب کا؟ آیا تو بولو. آ گیا نا پہلا پلر. دوسری مرتبہ یہ بدبخت حضرت ابراہیم کے ساتھ چلنا شروع ہوا. 3 خصلتوں میں آیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلا. ابراہیم بڑا مہمان نواز نبی تھا، اور میں اپنی خطابت میں کہا کرتا ہوں کہ چودھری نبی تھا. آپ نے لطف ہی نہیں لیا. چودھری نبی تھا. اور یاد رکھ دیرے کا نام چدراہٹ نہیں، لمبے لمبے رقبے کا نام چدراہٹ نہیں. چودھری اسے کہتے ہیں جس کے دروازے پہ کوئی آئے اور خالی نہ جائے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلا. ابراہیم فرماتے ہیں کیوں، کیسے آئے ہو؟ کہا جی میں آپ کا دوست ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم فرماتے ہیں خواب آئے ہیں، بیٹا ذبح کرنے جا رہا ہوں. بغیرت دیکھ کے کہتے ہیں خواب ہمیں بھی آتے ہیں، خواب ہمیں بھی آتے ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی بیٹا ذبح نہیں کیا. خواب ہمیں بھی آتے ہیں لیکن ہم نے تو کبھی بیٹا ذبح نہیں کیا. ابراہیم فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ابلیس ہے. کہا آپ کو کیسے پتا چلا میں ابلیس ہوں؟ مسکرا کے فرماتے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے، نہیں پچھلا محلہ، جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہی تو ابلیس ہوتا ہے. اس کی دال ہاجرہ کے سامنے نہیں گلی، جناب ابراہیم کے سامنے دال نہیں گلی. یہ جناب اسماعیل کے ساتھ چلنا شروع ہوا. اسماعیل کو دیکھ کے کہتا ہے پتہ ہے باپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا باپ ہے، حجت ہے، ظلم نہیں کرتا. باپ ہے، حجت ہے، ظلم نہیں کرتا. کہتا ہے بوڑھا ہو گیا ہے. تفسیر نہ ہو میں ذمہ دار ہوں. بوڑھا ہو گیا ہے، دماغ ٹھیک نہیں. جب کہا نا بوڑھا ہو گیا ہے، دماغ ٹھیک نہیں، یہ لفظ کہنا تھا. اسماعیل فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ابلیس ہے. جب کہا نا تو ابلیس ہے، کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چل گیا میں ابلیس ہوں؟ مسکرا کے فرماتے یاد رکھ جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہی تو ابلیس ہوتا ہے. اب لعنت سمجھ آئیے. یہ بھی حج سے بڑے بندے ایسے ہیں جو مجلس بھی سنتے لیکن لنگر نہیں کرتے. باوضو ہوں، نماز پڑھ کے آئے ہوں، حسین کی نماز میں کھڑا ہوں اور بانگے دوہل کہہ رہا ہوں. میرے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا تھا، وہ اکثر میں نے 2 4 5 مرتبہ نوٹ کیا وہ لنگر نہیں کھاتا. جدو میں انہوں آکھنا نا روٹی کھا لے، اور آکھنا نہیں نہیں قبلہ میں باہروں کھا لوں. میں نے کہا شاید کو میدے کا مسئلہ ہے، بعض بندے دیکھ کا نہیں کھاتے. البدی ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا. مبلغ اعظم مولوی اسماعیل مرحوم سے کسی نے کہا تھا مولوی صاحب یہ مولوی حاضری کیوں نہیں کھاندے؟ مولوی حاضری کیوں نہیں کھاندے؟ بڑی فلبدی طبیعت کے مالک تھے اسماعیل مرحوم. اسماعیل فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حاضری میں ہوتا ہے گھی. جڑے حاضری پکانا تے کھانا سواب سمجھ دیو، حاضری میں ہوتا ہے گھی. مبلغ اعظم نے
بڑا فلبدی جواب دیا، فرماتے حاضری میں ہوتا ہے گھی، اور گھی کتوں کو نہیں پچتا، گھی کتوں کو نہیں پچتا۔ میں نے کہا شاید کو میدے کا مسئلہ ہے، دیگی سالن نہیں کھاتا، لیکن میں نے فیل کیا کہ وہ مجلس سے لنگر نہیں کرتا۔ بعد میں کھانا کھا رہا ہے، میں کہتے ہیں کہ مسئلہ کی ایک دن گڈی ہے جو میں پوچھا، میں کہتے ہیں مسئلہ کی اللہ کہ مولوی صاحب میں سنے تہاڈا لنگر کھایا کدی نہ کدی بندہ شیعہ ہو ہی جاندے، کدی نہ کدی بندہ شیعہ، یعنی یہ لنگر بھی اپنا اثر رکھتا ہے، لنگر بھی اپنا اثر رکھتا ہے، خدا گواہ ہے۔ جب یہ جی بڑے بندے ایسے جنہیں لنگر سمجھ نہیں آتا، لیکن اللہ گواہ ہے جسے حسین کا لنگر سمجھ نہیں نہ آتا۔ یہ موسم تھا، حاجی آ رہے تھے، جب حاجی کوئی آتا ہے وہ بندہ سلام کرنے جاتا ہے، اس سے چھوٹی شیشی مارکیٹ میں بنی نہیں، بندہ گفتگو کرتا ہے جی حج پہ بڑا مزہ آئے، یہ ہوا حج پہ، یہ ہوا حج پہ، میں نے یہ کیا وہ کیا، ساری گفتگو سنانے کے بعد بندہ اٹھنے لگتا ہے۔ جب بندہ اٹھنے لگتا ہے نا تو وہ حاجی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے ایک منٹ ٹھہرے، وہ ایک چھوٹی سی شیشی میں پانی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی شیشی میں پانی اور تھوڑی سی کھجوریں، ہو سکے تو ایک تسبیح، وہ پکڑا کے کہتا ہے یہ رکھ لے۔ بندہ کہے آپ نے کیوں پانی دی ہے، میرے گھر میں تو پمپ باقاعدہ لگا ہوا ہے اور فلٹر لگا ہوا ہے، میں وہاں سے پانی پی لوں گا۔ وہ بندہ دیکھ کے کہتا ہے مولوی صاحب ایسی باتیں نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں، یہ عام پانی نہیں، اس کی نسبت ہے، لفظ جلدی میں کہہ گیا ہوں، یہ عام پانی نہیں، اس کی نسبت ہے اسماعیل کے پانی سے، اس کی نسبت ہے اسماعیل کے پانی سے۔ تجھے شرم نہیں آئی اسماعیل کی نسبت والا پانی پینا تو ثواب سمجھتا ہے، حسین کی نسبت والا پانی تجھے عذاب لگ رہا ہے۔ اور یاد رکھ عزاداری مظلوم کربلا، بنیادی طور پہ ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں رسول کے بیٹے کا، اور میری بھی منت ہے، آج پہلی محرم ہے، ان ایام میں خالصتاً عمومی طور پہ بھی عزاداری کو عزاداری سمجھا جائے۔ آج کل عجیب روش پہ عزاداری چل رہی ہے، قرآن کی عزت کی قسم ہے ذکر پرست بنو، ذاکر پرست نہ بنو، اس ذکر کو اہمیت دو۔ بالکل ناراض ہو جاؤ، میری صحت پہ اثر ہی کوئی نہیں۔ محرم جو لکھے ہیں انشاءاللہ سارے محرم سفر، ایک لمحہ میرا پاس فارغ نہیں، مجلسیں ڈھیر ساری ہیں، لیکن بات میں نے حق کی کرنی ہے۔ توجہ ہے سرکار، عزاداری کو عزاداری سمجھا جائے، یہ چدراہٹ کا ذریعہ نہیں، جتنا ہو سکے۔ یار میرے گھر صفِ عزا بچھی ہو، میرے باپ کی صفِ عزا ہو تو بندے اسپیشل آ جاتے ہیں، تو یہ صفِ عزا ہے حسین ابن علی کا، یہ صفِ عزا بچھا ہوا ہے، کوشش کر اسے عزاداری سمجھا جائے۔ انہیں کل کا چڑھ گیا محرم کا چاند، کل کا چڑھ گیا محرم کا چاند، سید و غیر سید ہو، آپ نے یہ چاند اپنے اپنے وطن میں دیکھے، رسول کی بیٹی نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھے۔ لمبا مصائب نہیں پڑھوں گا، یہ راتیں یہ دن کسی ذاکر مولوی کے محتاج نہیں،
شیعہ قوم آپ کو سلام ہے، میرے تجربے میں ہے، اگر ویر باہر ہو نا، الحمدللہ ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میرے دارا مغلاں کے اکثریت جوان باہر ہیں، مالک ان کی محافظت فرمائے، میرے تجربے میں ہے، غیرت مند لوگوں، عید پہ ویر آئے نہ آئے، بہن فون کر کے کہتی ہے ویر محرم ضرور کرنا، اکٹھے مجلسیں سنیں گے، عزادارو یہ راتیں رونے کی راتیں، یہ راتیں گریے کی راتیں، پرسے کی راتیں، یہ جو تیرے خالی ساسو ہے نا، میں آج یکم محرم جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، ان بزرگان جنہوں نے بھی اس عزا خانے میں عزاداریوں کی بنیادیں رکھی ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو آج میرے جوان بزرگ دوست عزیزان اس عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں، مالک ان کی جوانیاں سلامت رکھے، مالک عزاداریاں ان کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ عزاداروں، جو ہی فقہ کا مسئلہ ہے، کوئی چاند چڑھے سورہ انا انزلنا پڑھو، اس کے بعد شاید مصائب کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے، کوئی چاند چڑھے انا انزلنا پڑھو، کوئی چاند چڑھے قرآن کی زیارت کرو، کوئی چاند چڑھے غیرت مند لوگوں پانی کو دیکھو، میرے سر پہ قرآن رکھو، ادھر محرم کا چاند چڑھے نا، اللہ واسطے بیٹھ جائے، بسم اللہ۔ فقہ کہتی ہے کوئی چاند چڑھے سورہ انا انزلنا پڑھو، کوئی چاند چڑھے پانی کی زیارت کرو، کوئی چاند چڑھے قرآن کو دیکھو، میرے سر پہ قرآن رکھ، محرم کا چاند چڑھے، حسین مولا نے نہ انا انزلنا پڑھی ہے، حسین نے نہ قرآن کو دیکھے، حسین کی نظر نہ پانی پہ پڑی ہے، ایک مرتبہ علی اکبر کو دیکھا ہے، ایک مرتبہ عالیہ کو دیکھ کے حسین نے پڑھے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، محرم کا چاند تو بھی آسمان پہ آگئے، اس چاند کے چڑھنے پہ اکبر کا برچی لگے گی، زینب کی چادر۔ اللہ تیری نسلوں پہ رحم کرے گا۔ پہلا جملہ آپ نے اتنا خوبصورت لیے، لمبا مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا، سورج ہے میرے بعد مصائب کا، اللہ وقت سلامت رکھے۔ غیرت مند لوگوں، عزاداری بڑی مشکل ہم تک آئی ہے، کوفہ کا رہنے والا ہر سال میرے مولا کی مجلسیں کرواتا ہے، یہ جملہ بانیان زیادہ سمجھو گے، ادھر محرم قریب آیا، پیسے کوئی نہیں، غیرت مند لوگوں جب پیسے کوئی نہیں نا، میں نے پڑھا ہے یہ بازار آیا، آ کے کہتے ہیں مزدوری سارا دن کرواؤ، اجرت آدھی دے دو، کسی نے مزدوری پہ نہیں رکھا، گھر آ کے اپنے ماں بہنوں کے حصے کا لفظ ہے، گھر آ کے نا اس نے چھپ کے رونا شروع کیا، زوجہ سامنے آ کے کہتی ہے چھپ چھپ کے نہ رو، بتا کیوں رو رہے؟ کہتے ہیں تجھے پتہ ہے نا میں ہر سال محرم کرواتا ہوں اور میرے پاس پیسے کوئی نہیں، اولاد والوں ہاتھ سینے پہ آنا چاہیے، جب کہا نا میرے پاس پیسے کوئی نہیں، دونوں بیٹے آگے بڑھا کے کہتی ہے حسین کا صدقہ نہیں، یہ حق ہے رسول کے گھر کو رونے کا، حسین کا صدقہ نہیں، بازار جا بیٹے بیچ، میں اللہ جانے کس منہ سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں، بازار آ کے کہتا ہے کوئی ہے جو بیٹے خریدے، جب کہا نا کوئی ہے جو بیٹے خریدے، اور رونے والے غیور ہو، ایک شخصیت آئی ہے، اس نے بیٹے خریدے، جلدی کر رہا ہوں میں، مال اس کے ہاتھ میں رکھا، اس نے عزاداری کا بندوبست کیا، عزاداری ہوئی، ذاکر مولوی پڑھ کے چلے گئے، لوگ گریہ کر کے واپس پلٹ گئے،
زوجہ ہے چپ نہیں کر رہی, سامنے آ کے کہتا ہے اگر رونا تھا پھر بیٹے بیچے کیوں ہے, اگر بیچے ہے تو رو کیوں رہی ہے؟ کہتی ہے اس لیے نہیں رو رہی کہ میری اولاد بک گئی ہے, رو اس لیے رہی ہوں کوفے میں مومن توڑے تھے, اللہ جانے خریدنے والے نے رونے دیا ہے کہ نہیں, اللہ جانے ماتم کرنے دیا ہے کہ نہیں. عزیزانو ابھی یہ بات کر رہی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی ہے, آخری میرا لفظ ہے, دروازے پہ دستک ہوئی نا, غیرت مند لوگوں دیکھتا کیا ہے, ایک مزدور ہے جس کے سامنے بیٹے ہیں. عزیزانو بیٹوں پہ نظر پڑی ہے, واپس پلٹے اپنی بیوی سے کہتا ہے دروازے پہ جا کوئی مستور آئی ہے. عزیزانو جب بیوی کی نظر پڑی ہے نا بیٹوں پہ, اس میں مصائب کی کیفیت ہے, ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بی بی معاف کر دے ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں. جب کہا نا پیسے کوئی نہیں, بی بی رو کے کہتی ہے میں پیسے لینے نہیں تیری اولاد دینے آئی ہوں. جب کہا نا میں تیری اولاد دینے آئی ہوں, دیکھ کے کہتی ہے بی بی تو اتنی عظیم بی بی ہے, میرے پاس تو ایسی جگہ کوئی نہیں جہاں تجھے بٹھاؤ. رو کے کہتی ہے جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے میں وہیں تو بیٹھتی ہوں. جب کہا نا جہاں غریب کی مجلس ہوتی ہے میں وہیں تو بیٹھتی ہوں. عزیزانو جب آ کے بی بی نے بیٹھی ہے نا, بچے بول کے کہتے ہیں اماں یہ عام مزدور نہیں, اماں اس کا بیٹا ہمیں خرید کے لے گیا تھا, اماں اس کی اس بی بی نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں کھانا بھی کھلایا ہے, پانی بھی پلایا ہے. تیرے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے تو ہمیں چھوڑنے آ گئی ہے. ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے بی بی تیرا شکریہ, میں تعارف پوچھ سکتی ہوں؟ رو کے آواز ہے جس کے نام پہ بیچے تھے اور میں اس کی اماں بطول آ گئی. اللہ لعنت اللہ علیہ.